نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کے آداب ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کے آداب کیا ہیں؟ سنت کی رعایت رکھتے ہوئے، وضو کی 13 سنتیں ہیں، ان سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کرنا، پھر اس کے بعد خوشبو لگانا، وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور خوشبو لگانا، دوزانوں ہو کر بیٹھنا، آیت عذاب ہوں تو اس پر ہمارے بدن کے اوپر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جائے، اپنے دل کے اوپر توجہ کرنا اور ذات الہی کے خوف سے آنسو بہانا، اور اگر آیات خوشخبری سے متعلق ہیں تو اس پر دل کو جو ہے اس کی طرف متوجہ کرانا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آئے، دل کی آنکھ اور اپنے توجہ دماغ کی مکمل ساری صلاحیتوں کو اس طرف لگا دینا اور کوشش کرنا اس کے معنی کو دیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایمان والوں کو میں ایمان والا ہوں، اللہ مجھے مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ان کیفیات کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس قرآن کا نور ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ اب آگے مزید جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کیا لغزشیں ہم سے ہو رہی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ کمیاں ہیں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے ترجمے سے ہٹ کے ایک بہت جو ہے وہ اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے جو قرآن کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، کہ آج اس دور میں جب کہ قرآن مجید کا معجزات 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے، لیکن اس وحی کی برکات سے ہم محروم ہیں، اور اس کی وجہ حسر کیا ہے؟ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو میں اس کے ذریعے سے تمہیں شفا یاب کرتا ہوں۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ پاک فرمائے شفاء للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اب اس طرف اگر آیا جائے تو ہم یہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی صحابی بننے کی جو بنیاد ہے وہ بھی قرآن ہی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 14، بہن پڑھتی ہے یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکری۔ بس اس ایک آیت کو سنتے ہیں اور یہ آیت دل میں اتنا نور پیدا کر دیتی ہے کہ فوراً سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سر کے دشمن تھے، اس وقت تلوار نکال کے نعوذ باللہ ایک غلط ارادے کے ساتھ جا رہے تھے، قرآن کے نور نے ایسا وجود میں اور دل کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچا دی اور نور گیا کہ اب نبی علیہ السلام کی ملاقات کے بغیر نہیں رہ رہے، اور اپنی مشیرہ سے کہہ رہے ہیں مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی ایک آیت سن کر۔ آج میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور عزیزوں، ہم قرآن کو پورے رمضان میں سنتے ہیں، 30 راتیں سنتے ہیں، 29 راتیں سنتے ہیں، الحمدللہ سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگلے دن فجر کی نماز، جس دن عید ہوتی ہے، اس دن کیا صورتحال ہوتی ہے؟ چلیں فجر میں پھر کچھ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے عید پڑھنی ہوتی ہے تو جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عید کے دن ظہر کی نماز میں وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں جو رمضان میں مسجد میں ہوتے ہیں؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اگلے دن ہی، ایک ہی دن۔ تو اس کی وجہ حسر ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ پڑھنے والے کے قرآن کے اوپر دل کی گہرائی، خوش اسلوبی، اور جو قرآن کا حق ہے ادا کرنے کا، غنہ، مدہ، ترتیل۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو
ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیب کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھتے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ان کا معمول یہ تھا کہ جب آیت عذاب آتی تو پھر کتنی دیر تک اللہ پاک کی ذات سے پناہ مانگتے رہتے، اور پھر اگر آیت جو ہے وہ رحم اور خوشخبری کے حوالے سے کوئی آیات آتی تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے طلب کرتے۔ ایک تو یہ تھا، ہمارے اندر یہ معمول نہیں ہے۔ دوسری چیز، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا معاملہ تو سرے سے ہے نہیں، جو بنیادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے قرآن کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو قرآن کی نظر آتی ہے، وہ قرآن سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس میں کمزوری اور کمی ہے، جس کی وجہ سے قرآن دل کے اوپر نور کا سبب نہیں بنتا۔ قرآن سے پہلے کی چیزیں کیا ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جس کا وضو درست نہیں ہوتا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ تو پہلے ہم اپنے وضو کے اوپر دیکھیں، کیا وضو کے اندر جو 13 سنتیں ہیں کیا وہ باقی ہیں؟ وضو کی 13 سنتوں کا تعلق، ظاہری بات ہے جب نماز کے لیے وضو کرے گا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن میں اللہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوئیں مگر طہارت کر کے، پاکیزگی حاصل کر کے۔ تو ہم یہ دیکھیں کیا ہماری پاکیزگی، ہماری طہارت کامل ہے، ہماری طہارت اور ہماری پاکیزگی اور اگر نہیں ہے، اگر کامل نہیں ہے تو پہلے ہم کسی اہل علم کے سامنے اس وضو کو کر کے دیکھیں۔ وضو کی 13 سنتیں، 4 فرض ہیں، کیا فرائض ہمارے مکمل ہوتے ہیں؟ کیا ہماری 13 سنتیں مکمل ہوتی ہیں؟ پھر اس کے بعد آگے جو چیز آتی ہے، قرآن مجید کو مسواک کر کے پڑھنا۔ یہ قرآن پاک کے اب آداب بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کو مسواک کر کے پڑھنا، خوشبو لگا کے پڑھنا، ایسی جگہ پڑھنا جہاں بالکل پرسکون ماحول ہو، جو آپ قرآن پڑھیں وہ قرآن آپ کے کانوں میں جائے، آپ کو وہ قرآن سنائی دے۔ آپ کا پڑھنا بالکل گونگوں کی طرح خاموشی سے بیٹھ کے نہیں پڑھنا، آپ کا اپنا قرآن خود کو قرآن سنائیں، پڑھ بھی رہے ہیں خود کو سنائیں بھی، تاکہ اس کا اثر دل تک پہنچے۔ تیسری چیز، ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ اب قرآن بھی پڑھ رہی ہے ہماری بہن بیٹی، اور کیا کر رہی ہے کہ وہ اس کی توجہ ہنڈیا پہ بھی ہے۔ اگر کوئی آئے تو وہ کہتی ہے ہنڈیا میں ذرا چمچی مارنا، تو اب قرآن بھی پڑھ رہی ہے، ادھر اس کو بھی کہہ رہی ہے ہنڈیا میں چمچی مارنا، پھر قرآن پڑھ رہی ہے، پھر فکر یہ ہے کہ دیکھو جل تو نہیں گئی، بدبو آ رہی ہے۔ تو مطلب توجہ اللہ کی کتاب پر ہونی چاہیے تھی، اب توجہ کھانے پر ہے، توجہ پیٹ پر ہے، تو اس سے نور کیا ملے گا؟ تو اس لیے یہ ایک قرآن کی اہمیت دلانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کسی فرد واحد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوں تو کیا ہم کسی اور طرف توجہ کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی اور طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کہا، ذرا پھر کہیں، میری توجہ کہیں اور چلی گئی تھی۔ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور ہماری توجہ آگے پیچھے ہو جائے اور پھر اس چیز کا احساس بھی نہ ہو، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم تو سارے کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بجائے ہمارے لیے خیر کے شر کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں واضح یہ بھی آتا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تمہارا دل قرآن پاک پڑھنے کو چاہے تو قرآن پاک پڑھو، لیکن جب دل بیزار ہو جائے تو فوراً قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آگے میں تشریح کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اللہ کی کتاب کو بے دلی سے پڑھا تو اس سے نور آئے گا یا بے نوری آئے گی؟ تو اس لیے قرآن کی طبیعت چاہ رہی ہے پڑھنے کو، نہیں چاہ رہی، نفس تو نہیں چاہے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو نفس کو آمادہ کرنے کے لیے آپ کو شروع سے بیٹری چارج کر کے لانی پڑے گی۔ پہلے آپ باوضو ہوں گے، باوضو ہونے کے بعد اپنے آپ کو معطر کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، تھوڑی سی تسبیحات کریں گے تاکہ دل تھوڑا تھوڑا روشن ہوتا رہے اور مانوس ہوتا رہے ذکر و اذکار سے، پھر آپ قرآن پاک شروع کریں گے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ آج سے میں انشاءاللہ 2 صفحے، آج سے میں انشاءاللہ 3 صفحے پڑھوں گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ پہلے دن سے چلنا شروع نہیں کرتا، وہ پہلے سے دائیں بائیں کروٹ اٹھا کے گرتا ہے، اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر کرالنگ کرتا ہے،
نیچے رینگتا ہے، اور رینگنے کے بعد پھر کھڑا ہو کے کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سٹیپ لیتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر ایک سٹیپ لیتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، اس سے اس کی بریک ہی نہیں کنٹرول ہوتی، اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے دین اور ایمان کا معاملہ رکھا ہے کہ اگر ہم سے عرصے سے ایک چیز چھوٹی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹی ہوئی ہے، اعمال چھوٹے ہوئے ہیں، نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو پہلے سے پیچھے سے نفس کو اس پہ ایگری کر کے لانا پڑے گا، ایک دم سے نفس نہیں آتا۔ اگر ایک دم سے آپ کریں گے تو اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو وہ عمل پسند ہے جو روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہم روزانہ اگر پڑھیں نا 2 رکوع پڑھ لیں، لیکن روزانہ پڑھیں تو ہمارے روزانہ 2 رکوع پڑھنے یہ زیادہ افضل ہوں گے بنسبت اس کے کہ ہم 10 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد 5 سپارے پڑھ لیں۔ یہ اس سے زیادہ افضل ہوگا کہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ؟ ترتیب کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو روزانہ 2 رکوع پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان وقت کو تعین کر کے روزانہ عمل کرتا ہے تو جب اس کے عمل کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے فرشتوں کو یہ کہتے ہیں میرے بندے کے اس عمل کا وقت ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اس نے وقت کو خاص کیا، مثال کے طور پر نماز کے لیے وقت کو خاص کیا، دعا کے لیے کیا، ذکر و اذکار کے لیے کیا، قرآن کی تلاوت کے لیے کیا، تو باقاعدگی سے اس کو وضاحت سے فرشتوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جو تحفے میں دی ہے، اللہ پاک نے اس امت کو جو تحفے میں دی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ امت یہ تحفے میں دی ہے، اس امت کو یہ چیز تحفے میں دی ہے کہ قرآن فرشتوں کو نہیں آتا، فرشتے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، میں اور آپ قرآن پڑھیں اور اللہ کے پاک اور معصوم فرشتے ہمارے قرآن کو آ کر سنیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان چیزوں کو پیچھے سے ترتیب سے لے کر آئیں گے، اپنا معمول بنائیں گے۔ ہماری اولادیں آنے والے زمانے میں قرآن کو دیکھیں گی بھی نہیں اگر ہم گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ہم دیکھ لیں آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جانماز پر، اپنے مصلے پر، کچی جانمازیں ہوتی تھیں مٹی سے لیپی ہوئی، اور جو ہے نا لکڑی کی جانمازیں ہوتی تھیں، اس کے اوپر بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے وہاں پر تسبیحات کا اہتمام اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھروں کے سامنے سے جب گزرتا تھا یا بیٹھک کے سامنے سے کہیں کو گزرتا تھا تو قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، تو ان گھروں کے اندر برکات بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی برکات کا نزول چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، مہنگائی کا رونا مت روئیں، مہنگائی آگے اور ہوگی جب ہمارے اعمال برے ہوں گے۔ آج ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مدد اور نصرت آپ کے تھوڑے میں آ جائے گی، آپ کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے غائب کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے، آپ جو چیز لائیں گے وہ آپ کے لیے تھوڑی ہوگی لیکن آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیں گے۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا کتی ہے نا، کتی، تو کتیا جو ہے وہ 20 بچے 10 بچے 15 بچے دیتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کیا کتے ہو گئے؟ ایسا نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بکری 2 بچے دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بچے دیتی ہے، بہت زیادہ تو 4 بچے دیتی ہے، لیکن وہ الا ماشاء اللہ، ورنہ 1 اور 2 بچے دیتی ہیں بکریاں، 1 اور 2 بچے دیتی ہیں بکریاں، اور مہینہ دونوں کے، بکری کے بھی 6 مہینے کے بعد اور کتیا کے بھی 6 مہینے کے بعد بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا پورے پاکستان میں کتے ہی کتے ہیں؟ نہیں ہیں، بکری کے بچے 2 یا 1 ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں آج جو ہے وہ صدقہ اور خیرات باہر دوسرے ممالک کے اندر بھی جاتے ہیں، مدارس کے اندر بھی جو ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں برکتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی برکتوں کو سمیٹنا ہے تو گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، مہنگائی کے رونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان سورہ تبارک الذی مغرب کے بعد اس کا اہتمام کرے،
سورہ تبارک الذی مغرب کے بعد اس کا اہتمام کرے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آنے والے دور میں ان چیزوں سے، ان حالات کی کشیدگیوں سے اور تنگ حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آج خدا را اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف میں، آپ، ہم سارے کے سارے مسلمان بہن بھائی سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب اللہ پاک کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، جب کوئی روٹھا ہوا انسان، جب کوئی اللہ کا نافرمان انسان جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ناراض ہوں اور وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لے اور استغفار پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے یہ کہتے ہیں میرے آسمان کو سجاؤ، اس میں چراغاں کرو، جیسے ہم شادیوں کے اوپر لائٹیں لگاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آسمان کو سجاؤ اور اس کو چراغاں کرو اور اس کے اندر روشنیاں لگاؤ، میرے بندے نے توبہ کی ہے، میرے بندے نے تو دنیا کے اندر اس نے توبہ کی ہوتی ہے، اس کا اثر آسمانی دنیا پر ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را آج میں اور آپ دل سے استغفار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹیں اور اس اللہ کے کلام کو تھوڑا وقت دیں، اس اللہ کے کلام کو سننے میں، جہاں خیر کی بات ہو، پڑھنے میں، سننے میں، اس کو تھوڑا وقت دیں۔ کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ دن کے اندر ایک مرتبہ پڑھتا ہے 3 دن تک اس کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ آج تو ہم دیکھیں ہم مسلمان شیطان کی صورت میں شیطان بن گئے، ہم مسلمان ایسی حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں، ایسے جو ہے وہ خباثتیں ہمارے اوپر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ چکی ہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پش پھینک دیا، قرآن کو ہم نے پس پش پھینک دیا۔ جب قرآن کا اہتمام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اس ویڈیو کو سنے گا انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔